كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاری. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور بلوغ المرام کے شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، یہ کتاب النکاح میں باب الولیمہ چل رہا تھا، ولیمے کا بیان۔ ولیمے کے متعلق بہت ساری تعلیمات، ہدایات اور احادیث گزر چکی ہیں۔ اس کا حکم، اس کی اقسام کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس باب میں امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت ولیمہ کے متعلق تھی، اس میں کچھ کھانے پینے کے آداب کا بھی تذکرہ کر دیا۔ چونکہ کھانے پینے کے آداب اگر معلوم ہے تبھی ولیمے میں بھی انسان ان آداب کو ملحوظ رکھے گا اور خیر و برکت کا جو موقع ہوتا ہے اس کے حساب سے انسان عمل کرے گا۔ سب سے پہلی حدیث اس باب میں جو اس سلسلے میں جو نقل کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کو مشہور صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے متعلق: لا آکل متکئا، لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا۔ دیکھیے، میں بغیر ٹیک لگائے کھاتا ہوں۔ اور بعض اہل علم نے بعض روایات کے مطابق اس کی کیفیت بیان کی کہ نبی علیہ السلام
دو شکلیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا بایاں قدم مبارک بچھا لیتے اور اس پر بیٹھتے اور دایاں جو رہتا کھڑا رکھتے. جیسے بایاں پیر ہم بچھا لیتے ہیں کب؟ تورک. اور دایاں باہر نکال یعنی کھڑا رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی ایک تو پیر بچھا کے بیٹھ جاتے، دوسرا ایسے کھڑے رکھتے اور اس طرح سے آپ کھاتے ہیں. بعض روایتوں میں انا آکل کما یاکل العبد، میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ویسے بیٹھ کے کھاتا ہوں جیسے آقا کے سامنے اپنا غلام بیٹھ کے کھاتا ہے. یہ آپ کا عمل تھا، تواضع انکساری ملحوظ تھی. اللہ کی نعمت کی استعمال کرنے میں بھی تواضع انکساری اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے نبی علیہ السلام پیش کرتے. کبر و غرور، بڑا پن، یہ تمام چیزیں پوزیشن جو ہوتی ہے وہ آپ اختیار نہیں کرتے تھے. جیسے کہ لوگوں نے کہا آپ اکڑو بیٹھ جاتے، دونوں پیروں پہ بیٹھ جاتے اور کھا لیتے. ایک تو یہ تواضع انکساری عاجزی. نمبر 2، آدمی اس طرح سے کھاتا ہے تو ذرا کچھ کم کھاتا ہے، کھڑا رکھتا ہے، پیر تھوڑا دبا رہتا ہے اور تھوڑے میں بس ہو جاتا ہے. اسی لیے ماشاءاللہ اگر ایسے کوئی بیٹھ کے کھائے تو مہمان کیا کہے گا؟ ارے بھائی ٹھیک سے بیٹھ کے دبا کے کھائیں. کیوں؟ جب انسان جیسے یہ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھ گیا، اب انسان کی پورا دیکھے معدہ اس کا پورا جو ہے وہ کھانے کی ٹنکی پینے کی جو بالکل آزاد ہے. لیکن آپ پیر اٹھا کے بیٹھیں گے ایک طرف سے دبا رہے گا. یہ بہت زیادہ کھانے پینے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بالکل اوپر تک، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف تھی. نمبر 3 کہتے ہیں صحت کے لیے، فارسی کے مقولے بسیار خوری ساری بیماریوں کی کیا ہے؟ سبب بنتا ہے. موٹاپا ہو ڈاکٹر کہتا ہے کم کھائیں، کم کھائیں. بہت ساری بیماریاں ہیں، ذرا بھائی کم کھائیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے جو کھانا پسند کیا وہ یہ احادیث کے اندر جو آیا کہ ترمذی وغیرہ، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کو چاہیے کہ کھائے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے. 3 حصہ، ایک پینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک ذرا سانس لینے کے لیے. دیکھتے ہوں گے بعض اوقات رمضان کے مہینے میں جب سحر وغیرہ میں زیادہ لوگ کھا کے آئے اور بازو میں کھڑے ہو کے دھکار لیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کتنے یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پیارے نبی کے ساتھ 3 حصہ کر لو. انسان 3 حصہ، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ایک حصہ خالی رکھے راحت کے لیے، سانس لینے کے لیے. امام قرطبی وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ مامور رشید کے دربار میں چونکہ وہ بہت اس کو ایک شوق تھا مناظرہ کروانے کا، ہندو کو بلایا، کرسچن کو بلایا، یہودی کو بلایا، مسلمان کو بلائے اور ایک حال میں بیٹھا کر کے مناظرہ کا بڑا شک، بھائی اپنے اپنے مذہب کو حق ثابت کریں. اس میں بہت فساد پیدا ہوا، بڑے مفاسد پیدا ہوئے، بہت ساری چیزیں غلط ایجاد ہو گئیں. تو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام کامل اور شامل تھی،
مسلم جو تھا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا تو ان کا یہ کہنا تھا مسلمان کا اسلام جو ہے کامل اور شامل دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے اگر اس کو صحیح معنی میں عام ہو جائے تو کسی اور مذہب کی طرف رخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز دنیا کی دین کی ساری تعلیمات موجود ہیں۔ کرسچن اٹھا، اس نے کہا کہ اسلام صرف عبادات میں تو کافی ہے لیکن میڈیکل لائن میں علاج معالجے میں اسلام ناقص اور محتاج ہے غیر قوموں کا۔ ہمارے یہاں ذرا دیکھیں، ساری بیماریوں کے علاج کرنے والے ہمارے یہاں ڈاکٹر ہمارے مذہب میں لوگ موجود ہیں، اور اسلام میں بس روزے نماز تو ہے لیکن کوئی علاج معالجے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اسلام غیروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مسلم عالم تھے، کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بڑا فرق ہے۔ تمہارے یہاں دنیا کے ہر مذہب میں، جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں میڈیکل بہت ہائی فائی ہے، بیمار ہو جانے کے بعد اس کا علاج ڈھونڈا جاتا ہے۔ بیمار پہلے ہوتا ہے، علاج بعد میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ اسلام نے پہلے ہی علاج بتا دیا تاکہ آدمی بیمار ہی نہ ہو، یہ کمال ہے۔ علاج تو بعد میں بیمار ہوگا تب۔ اسلام نے جو فارمولہ پیش کیا ہے، میڈیکل لائن میں بھی اسلام سب سے آگے ہے۔ سارے مذہب والے بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، اور اسلام جو ہے پہلے علاج کر دیتا تاکہ آدمی بیمار ہی نہ ہو۔ امام رشید ہی پریشان، سارے لوگ پریشان۔ وہ کیسے؟ یہی کہا کہ کھاتے وزن بڑھتا ہے، شوگر بڑھتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ساری چیزیں۔ تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتا ہے کیا کرو؟ وزن کم کرو، وزن کم کرو، کھاؤ کم۔ ہمارے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ اتنا ہی کھاؤ جس میں بیمار ہو پڑے ہوئے گی نہیں، تو پہلے ہی بیماری کا راستہ ہی بند کیا۔ کیا؟ یہی حدیث سنائی کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، کھاؤ ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ راحت کے ساتھ سانس لینے سونے کے لیے۔ آج سوئیں گے رات کو بڑی کیوں؟ اصل دعوت میں کھانا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، ساری پریشانی وہاں ہے۔ سننا چھوڑا اس لیے رات میں بے قرار ہو، بے چین ہو۔ اور آج بھی سب سے بڑا علاج کہتے ہیں روزہ ہے۔ روزہ خود کہتے ہیں ایک بڑی اپنے اندر یعنی میڈیکل اور دوا اور علاج کا سبب بنا ہوا ہے، اسی لیے کتنے غیر مسلم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کم کھاتے تھے، اہل علم اطباء کہتے اس کا ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ انسان کی صحت برقرار رہے۔ جب عالم دین جو طبیب تھے مامون رشید کے دربار میں حدیث پیش کی تو وہی اعتراض کرنے والا کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کی قسم اگر یہ فارمولہ، یہ حدیث بقرات اور سقراط کو معلوم ہوئے ہوتے جنہوں نے میڈیکل میں پوری دنیا کو بھر دیا، تو اتنا ان کو پاپڑ بیل کر کے جڑی بوٹی والے سب ڈھونڈ کر کے دوا ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن مشکل کیا ہے، یہ بقرات سقراط جتنے گزرے ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ پیارے نبی کی سنت، اسی لیے نبی علیہ السلام عام طور پر
کھانے میں وہ ساری چیزیں ناجائز حرام قرار دے دیا، منع کر جو انسان کی صحت کے لیے دور نقصان دہ، اور حلال چیزوں میں بھی اتنا ہی کھائے پیے جس میں انسان کی صحت برقرار رہ جائے۔ تو بہرحال لا آکل متکئا، کہا جاتا ہے کوئی حرام اور ناجائز نہیں۔ اگر آپ اس طرح سے بیٹھ کے کھائیں اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے اس طرح سے کھا لیا تو ناجائز حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کہا جائے کہ مستحب عمل کو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اپنا ایک کھانے پینے کا ایک طریقہ بتایا، امت پر کوئی اس کو ضروری قرار نہیں دیا۔ لیکن اگر انسان اس کو اپنا لے اور اس نیت سے عمل کرے کہ نہیں اللہ پیارے نبی کی سنت اور آپ کا یہ طریقہ تھا عمل کریں، تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہی ہوگی۔ لا آکل کہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی زمین پر بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا، اب تو کیا ہونا چاہیے؟ ٹیبل اور کرسی کے بغیر کھانا ہی نہیں ہوتا، کھانا ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال اہل علم کہتے ہیں ناجائز و حرام تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی جو اسوہ تھا اس کے کیا ہے، یہ خلاف ہے۔ چلو اگلی حدیث عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ام المومنین ام سلمہ کے یہ بیٹے تھے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا، ام سلمہ بہت پریشان ہوتی تھی، ہجرت کر کے آئی تھی، بڑی مشقت تکلیف برداشت کی تھی، یہ بیٹا تھا چھوٹا سا، عمر بیوہ ہو گئی، پریشان۔ لیکن ابو سلمہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حدیث سنی تھی کہ جب بھی کسی انسان پہ کوئی مصیبت آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اس کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اس دعا کو پڑھ لیا تو جو چیز اللہ نے لی ہے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ کہتی اچانک میرے ذہن میں یہ حدیث آئی کہ ابو سلمہ نے ایک مرتبہ حدیث سنائی تھی، کہتی میں نے پڑھنا چاہا کہ پڑھوں، لیکن سوچتی کہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ابو سلمہ جیسا انسان ہے کہاں پورے مدینے میں؟ آج تک ابو سلمہ جیسا بچہ کسی نے جانا ہی نہیں، ابو سلمہ سے اچھا کیا ملے گا؟ لیکن کہتے ہیں پھر بھی سنت تھی، سنا تھا، پڑھ رہی تھی۔ جس دن عدت پوری ہوئی دروازہ کھٹکایا، کون؟ نبی علیہ السلام کو قاصد ہوں، مجھے بھیجا ہے، آپ کو اپنی شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! اب پیغام تو واقعی ابو سلمہ سے بہت لاکھوں گنا اچھا، لیکن مشکل یہ دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام سے میں نے شادی کر لیا، یہ میرا بیٹا ہے، زینب بیٹی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، گھر میں شور مچائیں گے، کھیلیں گے، آپ کی نیند میں خلل ہوگا، تکلیف ہوگی، تو بڑی گستاخی ہوگی۔ ایک تو یہ۔ نمبر دو، کہتے ہیں میں اپنے شوہر
ابو سلمہ کی غیرت، اتنے غیرت مند تھے کہ میں سوچتی تھی کہ میں نے شادی کر لی تو ابو سلمہ کی غیرت کو ٹھیس پہنچے گی، اتنے غیرت مند ہوتے۔ یہ سوچ کر کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو معذرت کر دیا، واپس گیا قاصد، یا رسول اللہ یہ دو عذر انہوں نے پیش کیا ہے، ایک تو ابو سلمہ شوہر کی غیرت، نمبر دو بچے، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ بچے ہمارے ہوں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ رہی بات شوہر کی غیرت تو شادی ہم سے کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیرت بھی ختم کر دے گا۔ اطمینان ہوا، شادی کی تو یہ عمر بن ابی سلمہ آپ کے ربیب بن گئے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ربیب، ربیب اور ربیبہ۔ آپ کسی عورت سے ایسی شادی کریں جو بچے لے کر کے آئے اور آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم دونوں کی، آپ کے بچوں کی پرورش کریں گے، بیوہ عورت جو لے کے آئی ہے، آپ جن بچوں کی اپنی ہونے والی بیوی جو بچے لے کے آئی ہے، اگر آپ اس کی کفالت ذمہ داری سنبھال لے تو ان کو کہا جاتا ہے ربیب۔ تو دو بچے، تو وہی عمر بن ابی سلمہ ہیں جو یہاں نبی علیہ السلام سے حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانے لگا۔ آج لوگ کچھ نہیں خیال کرتے، دیکھیں بچوں کی پرورش ہر موقع پر۔ کھانے لگا تو بچے تھے، ہاتھ ہمارا ادھر ادھر ادھر، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی اس پر کبھی اس پر۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کھانے پینے کے آداب، بیٹے ایسے نہیں کھاؤ، یا غلام، غلام بچے، یا غلام سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ۔ کھانے کے 3 آداب نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو آج نصیب فرمائے۔ ماں باپ سوچیں، استاد عالم خیال کرے، بڑے لوگ خیال کریں، اگر کھانے پینے میں بچے شامل ہیں یا نوجوان اور کھانے پینے میں بے ادبی کر رہے تو ان کو اسی وقت سمجھا دینا چاہیے۔ خاص طور سے ماں باپ اور استاد کی بڑی ذمہ داری ہے، فوراً تنبیہ کریں، تربیت کریں۔ اسی لیے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کی تفسیر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل علم نے جو کیا ہے وہ یہی کیا ہے۔ کیا؟ علموہم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ دین کی تعلیم دے کر کے اور ان کو آداب سکھلا کر کے، کھانے پینے کے، کھانے کے پینے کے، اٹھنے کے بیٹھنے کے آداب سکھا۔ تو اللہ رسول نے فوراً فرمایا یا غلام، اے پیارے بچے، ایسے نہیں کھانا کھایا جاتا۔ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے سم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ نمبر 2 وَقُلْ بِيَمِينِكَ، آپ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دسترخوان پر بچے بیٹھے، چھوٹے چھوٹے ہوں بڑے، تو نگاہ رکھے کہ کوئی بچہ بائیں ہاتھ تو نہیں کھا رہا ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہے کہ نہیں ہے؟
یہ مدرسے کے ٹیچر کا کام نہیں ہے، استاد کا کام نہیں ہے کہ وہ سمجھائے آپ کے بچے کھانے پینے پیشاب کے آداب۔ وہ تو کہیں 100 میں ایک استاد ملے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ماں باپ کی۔ یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے نہیں اٹھاؤ۔ 3 آداب ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ، اور اس کے ساتھ دایاں ہاتھ، اور جو کھانے کے لیے بیٹھیں اگر ایک ہی چیز ہے کھانے پینے کی تو صرف اپنے سامنے سے کھائیں، وَكُلْ مما یلیک، اپنے سامنے سے اٹھائیں۔ اللہ یہ کہ کھانے میں مختلف چیزیں ہیں، شینی لا کے رکھ دی گئی، چاول ہے لیکن بکرے کی ٹانگ آپ کے سامنے ہے، تو نہیں کہا نہیں تمہارے سامنے چاول ہے چاول کھاؤ، نہیں، آپ کے سامنے فروٹ لا کر کے رکھ دیے گئے، ایک طرف انار رکھا گیا، دوسری طرف سیب رکھا گیا، تیسری طرف یہ رکھا گیا۔ اگر کھانے مختلف ہیں، چیزیں الگ الگ ہیں، تب تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کھجور کھانے کے لیے بیٹھے، ایک ہی کھجور ہے لیکن آپ آگے نہیں، لیکن خشک کھجور ہے، رطب کھجور ہے، بشر کھجور ہے، سکری ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھجور ہے۔ اگر کئی قسم کی ہیں تب ایک دوسرے کے سامنے سے عدل بدل لینا، اٹھا لینا، کوئی مدعا کا کوئی حرج۔ ایک ہی کھانا ہو، ایک ہی کھانا ہو، پھر بھی آپ ادھر ہاتھ ڈالیں ادھر ڈالیں کسی اور کے سامنے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا۔ ایک کھانے کے 3 آداب اس میں۔ پھر یہ نقطہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یا غلام، اے پیارے بچے، آپ کے ربیب تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ کی پرورش میں تھا وہ بچہ، تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ اگلی حدیث، قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح۔ اگلی حدیث ہے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بقصعۃ من ثرید فقال کلوا من جوانبها ولا تأکلوا من وسطها فإن البرکۃ تنزل فی وسطها۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک سینی کہتے کیا ہے جو برتن ہوتا ہے بڑا تھا، بڑا سا پیالہ، سینی، تھالا، چلو آپ کی بات، کہیں ایسا نہ ہو تھالی کوئی بات، تھالی والا بھی ہو، تھالا، تھالی، سینی، ایک بڑے برتن میں لایا گیا، اور تھی سرید۔ سرید گوشت اور گندم، گیہوں، پھر اس کے ساتھ گھی وغیرہ ہو، تیل وغیرہ آئے، اور آج تو یہاں ہم کچھ سب جانتے ہیں شرید کیا چیز ہے، اب تو بہت کچھ ڈال دیا جاتا ہے چونکہ فراوانی ہے، لا کے ایک برتن میں رکھ دیا گیا۔ اللہ سبحانہ نے خلو من جوانبہا، ہر آدمی اپنے اپنے سامنے سے کھائے، بیچ میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ دیکھیں یہ آداب، کلوا من جوانبہا، چونکہ چاروں طرف بیٹھے تھے لوگ، آپ نے فرمایا
ہر آدمی اپنے اپنے سامنے سے کھائے. وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا، بیچ میں ہاتھ ڈال کر کے وہاں سے کھانا شروع نہ کریں. کیوں؟ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسْطِهَا، چونکہ اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے ہیں تو کہاں؟ بیچ میں. بیچ برکت والی جگہ ایسا رہو اٹھا لو، کنارے کنارے بلا برکت والا رہ جائے. اس طرح سے ہر شخص کو اپنے اپنے سامنے سے کھانا ہے. اور ایک تو برکت ہوگی. نمبر 2 ایک بڑا فائدہ ہے، اگر آپ اپنے اپنے سامنے سے کھائیں، ضرورت بھر کے لیے سینٹر سے بیچ میں جو ہے اس سے آپ چاول جو لیتے رہیں، تو اگر اس میں بچ جائے گا تو محفوظ ہوگا، سلیقے سے بچا ہوگا، وہ استعمال کرنے میں کسی کو پریشان نہیں، ضائع نہیں جائے گا. لیکن اگر اپنے سے کے سامنے بیچ سے اٹھانے سے پورا کھانا جھوٹا ہو جائے گا. آپ کا ہاتھ اس طرف، ان کا ہاتھ اس طرف، ان کا ہاتھ اس طرف. اگر وہ کھانا بچ جائے گا، اب کوئی دیکھے گا تو ہو سکتا ہے پورے کھانے کو جھوٹا قرار دے، اس کے کھانے کا دل نہ چاہیے، ضائع برباد جائے گا. اسی لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ضروری ہے کھانے کے آداب میں سے کہ ہر انسان اپنے اپنے سامنے سے کھانا کھائے. اگر ایک ہی چیز ہے تب، اور بیچ سے کھانا شروع نہ کرے تاکہ کھانا ضائع نہ جائے. اور دیکھتے ہیں یہاں اگر سینی میں ایک جگہ رکھا گیا اور سب لوگ بیچ سے لینا شروع کرتے ہیں تو سینی کس کنارے پڑا ہے، اس کنارے پڑا ہے، اس تو دیکھتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ پورا کھانا جھوٹا ہو گیا. لیکن اگر ایک طرف سے کھائیں گے بیچ میں محفوظ رہے گا تو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جھوٹا نہیں ہے، ایک طرف سے کھایا گیا ہے، وہ استعمال میں آ جائے گا، پھینکنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس حدیث کو اربعہ نے روایت کیا. یعنی اربعہ نے، کون بتائے گا؟ ہاں نہیں تو 50% ختم ہو گیا نمبر آپ کا. اربعہ 4، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ہیں سنن اربعہ. اربعہ کا مطلب سنن اربعہ، 4 سنن، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اب نہیں بھولنا، یاد کر لینا. اور 5 مسند، یہ 4 اور مسند کہا جائے 5، یعنی 4 سنن اور امام احمد بن حنبل. چلو وہاں لفظ النسائی، لیکن یہ الفاظ یہاں جو میں نے نقل کیا وہ سنن نسائی کی ہیں، یعنی ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ. اور نسائی کے الفاظ میں کچھ فرق ہے، تقدیم و تاخیر کبھی بیچی. تو یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے جو نقل کیا الفاظ کہاں کے ہیں؟ نسائی کی. حدیث تو 4 میں ہے، لیکن الفاظ لفظ بلفظ جو میں نے نقل کیا ہے وہ نسائی کے. چلو قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طعاما قط، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، برا نہیں کہا، دیکھ لے جاؤ ایسا تمہارا جانور کھاتا ہے، معلوم ہے ماشاء اللہ۔ ایک صاحب سوچ رہے تھے کہ سب سے پورے شہر میں سب سے خوبصورت بیوی ہمیں ملنی چاہیے، بہت ڈھونڈے، مل بھی گئی، اور خود ایسے سفیان ابن عیینہ کے ساتھ ہوا ہے، ان کے بھائی کے ساتھ، اللہ اکبر، جو میرے سامنے آ گئی۔ اب وہ تھی مہارانی اور یہ تھے دراسا، یہ تھا کہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور ماشاءاللہ محنت کرے گا آگے، ریٹرن یو ایس کیا ریٹرن ہے، آج نہیں تو کل بڑی ہائی فائی نوکری مل جائے گی، مینیجر بن جائے گا، ریٹرن امریکہ دے دیے۔ اب لڑکی خوشحال گھرانے کی ماشاءاللہ اچھی خاصی، اویلا کھانا رکھتے، ساس رکھتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن کہتی مجھے نہیں چلتا، کیوں؟ میں اس باپ کی بیٹی ہوں کہ تمہارے ہاں کا نوکر بھی نہیں کھاتا، تم ہم کو کھلا رہے ہو، بس خطا۔ یہ کتنے کیس ایسے ہوتے ہیں، کھانے میں نہ کھانا ہے، اللہ کا رزق ہے، امیر جو کھا رہا ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کیا ہے؟ صرف روٹی اور دال پر گزارا کر لے رہا ہے، روٹی اور سبزی پر گزارا کر رہا ہے۔ افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ اللہ کا رزق ہے، اس کو برا بھلا نہ کو ہمارا جانور ایسے نہیں کھاتا۔ یہ غریب لوگوں کا کوئی عیب کبھی نہیں نکالتے تھے، اللہ کے رسول۔ اللہ کی رزق کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے نا، رزق اللہ کی نعمت ہے نا، اناج ہوگا، غلہ ہوگا، گوشت ہوگا، چکن مٹن سب وہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے معیار کا نہ ہو، یا آپ اس کو کھاتے نہ ہو، استعمال نہ کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے گوہ لا کر کے رکھا گیا، ضب لا کر کے بہت اچھا رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام پوچھا کہ اللہ رسول اسپیشل بالکل ضب ہے، گوہ مار کر کے رکھا ہوں۔ اللہ سن، نہیں تم لوگ کھا لو، میں نہیں کھاتا، عیب نہیں نکالا، عیب نہیں نکالا، میں نہیں کھاتا۔ اللہ رسول کچھ تو شک ہے، نہیں مجھے میرا دل نہیں مانتا۔ اللہ رسول کیوں؟ آنے فرمایا ہمارے یہاں جہاں پرورش ہوئی مکے میں یہ گوہ کھایا نہیں جاتا تھا، کبھی کھانے کے آدمی دیکھ لینے کے بعد ہمارا دل کھانے کا نہیں، طبیعت نہیں چاہتی آپ لوگ کھا لیں۔ سب لوگوں نے کھایا، اللہ کے رسول نے نہیں کھایا، لیکن عیب نہیں نکالا۔ ارے بھی کوئی کھانے کی چیز ہے تو جانور کھاتا ہے، نہیں نہیں۔ ما آب طعاما قط، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں۔ کان اذا اشتہا شیئا اکلہ، جب کوئی چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے، وَإِن کَرِہَہ، اگر کوئی پسند نہیں ہوتی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ کی نعمت پر عیب نہیں نکالتے تھے۔ کوشش کی جائے کہ چاہے کسی قسم کا کھانا ہو اس میں عیب نکال، اللہ کی نعمت، رزق اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ہاں اگر پکانے وغیرہ میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس کو بیان کرتے، ہو سکتا ہے کبھی نمک نہ رہ گیا ہو، کبھی مرچ نہ رہ گئی ہو، کبھی اور کوئی چیز رہی ہو، زیادہ جل گیا ہو۔ اگر کسی ایسی چیز جو عیب نہیں، کمی رہ گئی ہے تو اس کو کیا کرو بتا دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ایک اسلاف میں سے جب جامعہ الاسلامیہ فیض عام مئو میں پڑھتا تھا تو جو ہمارے
کیا کہتے ہیں باورچی کے ناظم تھے، ناظم مطبخ مولا عبداللہ، بہت نیک انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، لیکن اور اس لیے ہمارے ہاں مدرسین کی یا ہمارے ناظم صاحب کی جہاں بھی شہر میں دعوت ہو، کوئی انسان مولوی عبداللہ کا نہیں بولتا تھا، نہیں وہ بڑا دیندار بزرگ آدمی ہے، لے کے چلے گئے مرغ، بہت بڑی نعمت تھی اس زمانے میں، آج سے 50 سال قبل، 50-55 سال، سب مرغ بھی مرغ مسلم بہت بڑی چیز تھی، کھانا ہونا خوب محنت سے عورتوں نے پکایا، کیوں آج سب سے بڑے ادارے کے ناظم اعلیٰ آ رہے ہیں شہر کے، ماشاءاللہ گئے، ہمارے شیخ الحدیث بھی گئے ساتھ میں، اور مولوی عبداللہ جو مطبخ کے ذمہ دار تھے وہ بھی گئے، تو عورتوں نے بڑی محنت سے پکایا سالن، نمک ڈالنا بھول گئی، بیچاری جو تھی نمک ڈالنا بھول گئی، تو گھر والے نے کہا ایک بوٹی رکھ دو، تھوڑا سا سالن لے جاتے ہیں ناظم صاحب کو چکھاتے ہیں، لے کے آئے، ناظم صاحب ذرا چکھیں ٹیسٹ مزہ برابر ہے کہ نہیں، ناظم صاحب نے کہا مولوی عبداللہ تم چکھو، مولوی عبداللہ کو دیا، مولوی عبداللہ چکھے، الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ کے بندے نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں نمک نہیں ہے، یعنی ایسی چیز اگر کمی رہ گئی ہو تو بتا دینا وہ ہے نہیں ہے۔ اب عورتیں مطمئن ہو گئی، سب لوگ، بہرحال جب کھانا آیا تو سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے، سب دیکھتے ہیں شکل، کیا بھئی نمک نہیں ہے؟ نہیں۔ اب مولوی عبداللہ کو ہمارے ناظم صاحب نے پوچھا، مولوی عبداللہ تم نے چکھا تھا؟ چکھا تھا۔ کہا تم کو نمک ملا؟ کہا نہیں۔ کہا تو اللہ کو نے بتایا کیوں نہیں کہ نمک نہیں ہے؟ ناظم صاحب اللہ کے رسول کی سنت ہے، کہا لو بتاؤ نہیں کہ اس میں کیا کمی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو دیکھیں ناظم صاحب نے کہا اللہ کے بندے حدیث کا یہ مطلب نہیں کمی بیشی نہیں بتاؤ، اب سارے لوگوں کی پریشانی، تم عیب یہ ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی عیب نکالتے، ارے کیسے یار کھانا پکوایا تمہاری گھر کے عورتوں کو پکانا نہیں آتا، ارے کون سی مرغی تم لے کے آیا دیسی نہیں فلاں قسمت تھا ٹکا، یعنی یہ سب عیب نہیں نکالو، لیکن اگر عورت بیچاری پکانے لیے 2.5-3 گھنٹے کچن میں اور نمک ڈالنا بھول گئی اور تم اتنے بڑے حدیث پر عمل کرنے والے ہو گئے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کھانے میں عیب نہیں نکالو، یہ کوتاہی اور لاپرواہی ہے، لا علمی ہے، ایسی چیزیں جو ہے اس کو کھول کر کے بیان کر دینا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ چیز کمی رہ گئی ہے، نمک بھول گئے ہیں، یا کچھ اور کمی رہ گئی ہے، مرچ مسالہ میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہے، اس سے اصلاح مقصد ہوتا ہے، عیب نکالنا نہیں۔ اور عیب نکالنا کیا ہے؟ ارے ایسا کھانا تو ہمارے یہاں کے جانور کھاتا، حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے اسٹینڈرڈ کا ہمارے معیار کا کھانا نہیں، ہٹاؤ نہیں، اس قسم کا کہنا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، یہ ناشکری ہے۔ نبی علیہ السلام زندگی میں کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا کرتے تھے، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کبھی کھانے میں عیب قطو کبھی نہیں نکالا، اشتہا، اگر کوئی چیز اچھی لگتی تو کھا لیتے، اگر کوئی چیز پسند نہ پڑی تو عیب نکالنے کے بجائے آپ چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی معاملہ ہوتا تو عذر بتا دیتے، جیسے آپ نے کیا فرمایا، بھائی حلال ہے بہت اچھا پکا ہوا ہے لیکن ہمارے علاقے میں کھایا نہیں جاتا تو مجھے بڑی عجیب سی چیز لگ رہی جو آپ لوگ کھا رہے ہیں، حلال ہے کھاؤ لیکن میرا دل نہیں چاہتا، کیوں؟ بچپنے سے میں نے آج تک کبھی کھایا ہے نہ ہمارے علاقے میں کوئی کھاتا تھا، لیکن عیب نہیں نکالا، اپنا عذر بیان کر دیا۔ اس حدیث کو یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی، اور پڑھ لیں۔ رحمہ اللہ
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تأکل بالشمال، خبردار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ۔ کیوں؟ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، شیطان کھاتا ہے۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث یہ بھی ہے، آج اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خاص طور سے چمچے اور کانٹا نے بیڑا کر کے کیا ہے، دونوں ماشاءاللہ چلتے ہیں، ایک سے ٹکا چلے گا دوسرے سے سلاد چلے گی، ہاں، اور ایک میں سنجید ایک سے کھائے گا اور دوسرے سے کیا کرے گا وہ سلاد۔ یہ حرام چیز ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ محرمات میں سے ہے۔ لا تاکلوا بالشمال، خبردار بائیں ہاتھ سے تم لوگ نہیں کھانا۔ کیوں؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا، اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہم نہ کھائیں۔ اور اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام ایک شخص کو دیکھا کہ سکھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سکھا رہا تھا، آپ نے اس کو منع کیا، لا تاکل بشمالک، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا۔ تو اس نے نصیحت قبول کرنے کے بعد کیا کہا؟ میری عادت نہیں ہے، عادت بدلنی پڑے گی۔ اور ماں باپ کا ایک کام ہے اولاد کو ذرا دیکھتے رہے، یہ میری عادت نہیں ہے، لا استطیع، نہیں عادت میں نہیں کھا سکتا۔ قبول کرنے کے بجائے نبی علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا، ولن تستطیع، آج تم نے حدیث ٹھکرا دی، آئندہ اب کبھی تجھے دائیں ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہوگا، بایاں ہاتھ ہی استعمال تو کرے گا۔ راوی کہتے ہیں زندگی گزر گئی، ہم لوگوں نے اس کو بائیں ہی ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا، دایاں ہاتھ کبھی اس کا منہ پر گیا ہی نہیں۔ سورۃ نور کی آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہوشیار ہو جائیں، نبی کی حدیثیں اور سنت کو ٹھکرانے والے اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔ اگر باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا کسی دردناک عذاب کے اندر۔ تو دوستو ایک عام سا رواج ہو گیا ہے، فیشن بن گیا ہے، انسان کو چاہیے کہ کھانا پینا سب صرف ایک دائیں ہاتھ سے ہو۔ بر صغیر کے بعد علاقے میں گیا، بعض شہروں میں تو الحمدللہ اتنا مشہور، کدھر جانا ہے کھانے والا ہاتھ استعمال کر، گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، تو وہاں کے لوگ نہیں کہتے رائٹ موڑو، کیا کہتے ہیں؟ کھانے والے کی طرف موڑو، کیا کہتے ہیں؟ استنجا کرنے والے کی طرف موڑو، یعنی دایاں ہاتھ، یہ نہیں کہتے رائٹ ٹرن، نہیں، کھانے والے کی طرف موڑو۔ اب میں پہلی مرتبہ گیا وہاں تو کھانے والے کہاں تک لے جائے، کہاں ہوٹل ہے تمہارا؟ ایک مرتبہ کھانے والے کی طرف، کھانے پر ہوٹل کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو پتا چلا کہ وہاں رائٹ ٹرن کو کہتے ہیں سیدھا ہاتھ، جس ہاتھ سے کھاتے ہو اس طرف ٹرن کرو، اور الٹا ہاتھ جس سے انسان گندگی صاف کرتا ہے کہتے ہیں استنجا والا ہاتھ استعمال کرو۔ یہ یعنی اتنی واضح مثال کہ لوگوں میں نفرت، اگر تھوڑا سا ایمان ہوتا، بڑی شرم کی بات ہے
کہ آج کھانے میں دونوں ہاتھ استعمال کیا جائے، دایاں بھی اور بایاں بھی۔ اسے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے اور کسی مشکلات میں شامل نہ کر دے۔ اگلی حدیث۔ قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد: أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي۔ ابو قتادہ مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پینے لگے، کوئی بھی چیز، دودھ بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، شربت بھی ہے، ہر وہ چیز جو پینے کی وجہ ہے، اذا شرب، جب تم میں سے کوئی چیز پینے لگے، فلا يتنفس فی الاناء، تو اس برتن میں پھونک نہیں مارنا، پھونک نہیں مارنا، انتظار کر لو تھوڑا سا، پھونک نہیں مارو۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایسے ہی مروی ہے، لیکن وزادہ، اس میں ایک جملے کا اور اضافہ ہے، اذا شرب احدکم فلا يتنفس، اس کے اندر پھونک نہیں مارے، او ینفخ، اور نفخ بھی نہ کرے۔ نفخ کیا فرق ہے؟ نہیں جانے پانی پر جو دم دیتے ہیں، کیا چھڑکتے ہیں اس میں، اور وہ جو تمہارا بناوٹی لٹ آتا ہے وہ کیا نام ہے؟ راکی، اور تو کیا کرتا ہے؟ پھول برساتا ہے، کیا چھڑکتا ہے؟ یعنی اس کے اندر تھوک بھی نکلے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو دونوں نہیں ہونا چاہیے، نہ پھونک مارے اور نہ نفع۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، ہمیں اس سے بچا جائے۔ یہ چند کھانے کے آداب یہاں نقل کیا ہے۔ اب انشاءاللہ کھانے پینے کے اور آداب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب الجامع، ایک تو کتاب النکاح، ساری کتاب الطہارہ، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الشخصہ، ایسے ہی مستقل ایک ہے کتاب الجامع، وہاں انشاءاللہ دوبارہ پھر کھانے پینے کے کچھ آداب وہاں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد باب القسم انشاءاللہ چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔